دیکھو میرا ہر طرح کے ڈاکٹروں سے واسطہ پڑتا ہے اور بہت اچھے اچھے ہائی لیول کے ڈاکٹرز، چاہے یو ایس اے میں ہوں، یورپ میں ہوں، امریکہ ادھر کینیڈا میں ہوں، پاکستان میں ہوں. تو کینسر کی بیماری بہت زیادہ پھیل رہی ہے. ان میں دو وجوہات ہیں. ایک تو قدرت کی طرف سے کینسر ہو، اس کی تو کوئی وجہ نہیں ہوتی، لیکن جو زیادہ تر کینسر پھیل رہا ہے موٹاپے کی وجہ سے پھیل رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہماری سوسائٹی میں لوگوں میں اویئرنیس ہی نہیں ہے. میں لاہور کے ایک ہاسپٹل میں گیا، چیریٹی سے چلتا تھا وہ ہاسپٹل. اس میں ڈائلسس کے پیشنٹ تھے. میری طرف توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ گردوں کے لیے نہیں ڈائلسس، اتنا تکلیف دہ عمل ہے. اور شوگر کے پیشنٹ اور فالج کے کروڑوں روپے زکوٰۃ کے، صدقوں کے، ان کے علاج پہ خرچ ہو رہے ہیں، فنڈنگ آ رہی ہے. میں نے وہاں ڈاکٹروں سے کہا کہ جوان لڑکے ڈائلسس کے پیشنٹ بنے ہوئے ہیں، تو کروڑوں روپے قوم کا سرمایہ ان کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے، آپ لاکھوں روپے اویئرنیس پہ کیوں خرچ نہیں کر لیتے؟ لوگوں کو آگاہ کریں. اور میں نے کہا آپ مجھے جس ایونٹ میں بلائیں گے میں آؤں گا. یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے آنے سے پبلک اکٹھی ہو جائے گی تو میں آؤں گا. اس میں آپ لوگوں کو سمجھائیں. غریبوں کے علاقے میں خاص طور پر جہاں بہت آبادی ہے، کھچا کچ لوگ بھرے ہوئے، علاج کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، انہیں پہ تو زکاتیں خرچ ہوتی ہیں نا. تو لاکھوں روپے میں ایونٹ کریں آپ، اس میں لوگوں کو بلائیں، ان کو بتائیں بھائی کڈنی کن چیزوں سے خراب ہوتا ہے، تاکہ وہ ابھی سے احتیاط کریں. ان کے سامنے مریضوں کی مثالیں دیں کہ یہ دیکھو یہ پیشنٹ لیٹا ہوا ہے، اس پہ اتنی تکلیف میں ہے، یہ دیکھو. دو چیزوں سے گردے خراب ہوتے ہیں، ایک بلڈ پریشر سے اور شوگر سے. اور بھی چیزیں لیکن یہ دو بیسک ہیں. ہمارے یہاں جتنے گردوں کے پیشنٹ ہیں یا تو بی پی ہائی یا شوگر. بی پی چیک کرنے کا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں ہماری سوسائٹی میں. ہمارے ایک جاننے والے، میں نے ان سے کہا کہ بلڈ پریشر آپ اب 40 سال سے اوپر کے ہو گئے، بی پی چیک کر لیا کریں. انہوں نے کہا یہ سب ڈاکٹروں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، جب تک مجھے کچھ ہو نہیں رہا تو میں بی پی کیوں چیک کروں. حالانکہ بلڈ پریشر سائلنٹ کلر ہے، خاموش قاتل ہے. بلڈ پریشر کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی. میں نے ان کو کہا کہ یار ایک رکھ لیں، آپ چیک کر لیں، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ 40 سال کے بعد تو یہ بیسیوں مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر تھوڑا سا آپ احتیاط کر لیں گے تو اچھی زندگی گزر جائے گی. انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا. تھوڑے دن میں پتا چلا فالج ہو گیا ان کو. بی پی ہائی اتنا ہوا تھا کہ بیچارے اللہ معاف فرمائے ان کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ کام تو ڈاکٹروں کا ہے نا، میرا کام تھوڑی ہے. جس طرح سے لوگوں کو، بلکہ ڈاکٹروں سے بھی زیادہ حکومت کا کام ہے. حکومت کون سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے. تو اسی طرح بلڈ پریشر اور شوگر، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو کنٹرول کرنا ضروری نہیں بلکہ انتہائی ضروری ہے. تو اگر 40 سال کے، وہاں تو میں نے 40 سال سے کم عمر کے پیشنٹ دیکھے ہیں، تو شوگر بھی ٹیسٹ کروا لیا کرو، بلڈ پریشر بھی ٹیسٹ کروا لیا کرو. یہ دو بیماریوں پہ کنٹرول رکھو گے. یہ جو کروڑوں روپے لوگوں کا سرمایہ، ملک، ایک غریب ملک کا سرمایہ جو لوگوں کے علاج پہ لگ رہا ہے، یہ علاج سے بچ جائیں گے، سرمایہ بچ کے کسی اور کام میں لگ جائے گا. وہ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے ملک میں جو مالدار لوگوں کا جو سرمایہ ہے نا، بے کروڑوں نہیں اربوں روپے سرمایہ لوگوں کے علاج پہ خرچ ہو رہا ہے. وہ بیماریاں جن میں تھوڑی سی اگر وہ احتیاط کر لیتے تو وہ بیماریاں نہیں ہوتی، اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. تو اس لیے ان بیماریوں میں ایک بلڈ پریشر ہے اور شوگر ہے. اس کو کنٹرول کرو. 40 سال کے بعد ٹیسٹ کروایا کرو. شوگر کا ٹیسٹ بھی کروا لو، بلڈ پریشر بھی. ڈاکٹر اپنے جو کلینک ہے اس سے جا کے دیکھ لو کہ آڑا ترچھا تو نہیں ہو رہا. بی پی جب بڑھنا شروع ہو جائے بس پھر گیا. اس کو ایکسرسائز سے، ڈائٹ سے کنٹرول کرنا پڑے گا. اور اگر ایکسرسائز اور ڈائٹ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو دوا کھانی پڑے گی ہر قیمت پہ. کچھ یوٹیوبر نے آ کے لوگوں کو الو بنانا شروع کر دیا ہے. ایک تو ہر وہ آدمی جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا ہے. جی بی پی کی دوا نہیں کھانی چاہیے، بلڈ پریشر کی دوا کے یہ سائڈ افیکٹ ہے، یہ فلانا. بھائی جان بلڈ پریشر کے جو سائڈ افیکٹ ہے وہ بلڈ پریشر کی دوا سے بہت کم ہے. تو اگر بغیر دوا کے کسی کا بی پی کنٹرول ہو جاتا ہے سبحان اللہ، لیکن نہیں ہو رہا تو کھانی پڑے گی دوا. وہ یہ نہیں دیکھو ہمارے باپ داداؤں نے کون سی دوائیں کھائی تھیں، وہ باپ دادا والا دور گیا تو ان کو کون سی بیماریاں ہوتی تھیں جو اب ہمیں ہو رہی ہیں. تو میں جانتا ہوں 20-20 سال سے لوگ دوائیں کھا رہے ہیں، فٹ فاٹ ہیں. تو بلڈ پریشر کی دوا اگر بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو وہ کھانی پڑے گی آپ کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہماری بات کو ہلکی نہ لیں. آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ نے میڈیکل سائنس پڑھی نہیں ہے، لیکن ڈاکٹروں سے میرے بہت سلام دعا ہے اور بہت مشاہدے بھی ہیں لوگوں کے، بہت مشاہدے ہیں.
جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, ابے دوا نہیں کھانی چاہیے, نہیں وہ آڑے ترشے ہو گئے, کسی کو برین ہیمریج ہوا, کسی کی بینائی چلی گئی, کسی کے گردے ڈیمیج ہو گئے, پھر وہ پریشان بیٹھے یار کاش کھا لیتے. اور یوٹیوب پہ جو آتے رہتے ہیں نا نئے نئے نمونے آئیں گے. ایک ابھی نمونہ آیا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے پیناڈول میں پتہ نہیں اتنے سائڈ افیکٹ ہیں. کچھ بھی نہیں ہے بھائی پیناڈول میں, بلا وجہ کوئی بھی دوا نہیں کھانی چاہیے, لیکن اگر کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہے درد ہو رہا ہے پیناڈول کھا لو تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں, سمجھ رہے ہو. لیکن آئے ایک ڈاکٹر صاحب آج کل بڑے, میرے گھر والے مجھے بھیج رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے, اس دن آپ نے مجھے پیناڈول کھلا دی تھی, یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے پیناڈول میں 70 سائڈ افیکٹ ہیں اور یہ ہے. بھائی میں نے کہا اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے پیناڈول, اس کو کیا پتا بیچارے کو. تو عام جو ڈاکٹرز ہیں ان سے جو سجیشن لے لیا کریں. میں نہیں کہہ رہا بلا وجہ کی دوائیاں پھونکتے رہیں بیٹھ کے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے مذہب نے ہمیں صحت بنانے کا حکم دیا ہے, تو یہ مذہب کا ٹاپک بھی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ نبی نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. سب سے پہلی کوشش یہ ہو کہ دواؤں پہ نہ آئیں. سب سے پہلی کوشش کیا ہونی چاہیے؟ دوائیوں پہ نہ آئیں. اس کا طریقہ یہ کم کھاؤ, ایکسرسائز کرو, تو انشاءاللہ دواؤں سے ہمیشہ جان چھوٹی رہے گی. لیکن اگر بیماری ہو گئی ہے اور ڈائٹ سے ایکسرسائز سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو یہ پھر یہ بلڈ پریشر کی دوائیں یہ بہت ضروری ہیں, پھر یہ کھانی پڑیں گی. میں نے بہت لوگ مرتے ہوئے دیکھے ہیں, اس لیے کہہ رہا ہوں میں, ایسی مذاق نہیں کر رہا, جن کو ڈاکٹر نے کہا کھا لو, انہوں نے کہا ابے یہ دواؤں کے یوٹیوب پہ گئے کیا سائڈ افیکٹ ہے, اور جا کے وہ انتقال کر گئے. سب سے بڑا سائڈ افیکٹ تو انتقال ہی ہے نا. تو اس لیے ہسپتال بھرے ہوئے ہیں گردے کو بچانے کے لیے اور بلڈ پریشر کے کنٹرول کے لیے نا. یہ اس کو 40 سال کے بعد اس کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں حکیم تو 99 سال زندہ رہتے ہیں. حکیم کم وقت وہ کچھ کھا رہا ہوتا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. صحیح ہے, وہ عوام کو وہ نہیں کھلاتا ہے. ایک حکیم صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک چیز ہے وہ حکیم چھپ چھپ کے کھاتے ہیں. میں نے کہا چھپ کے کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ پبلک کو پتہ نہ چل جائے. اور جتنے بھی اچھے حکیم ہیں وہ بھی روٹی چاول کم کھاتے ہیں, شوگر کنٹرول میں رکھتے ہیں, بلڈ پریشر وہ بھی کنٹرول میں رکھتے ہیں, تو وہ محنت کرتے ہیں. اور 2 نمبر حکیم اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں پھینک رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ہسپتالوں میں جو رش دیکھا ہے, اربوں روپے, کروڑوں تو میں نے غلطی سے کہہ دیا, اربوں روپے علاج پہ خرچ ہو رہے ہیں. جو تھوڑی سی احتیاط کر لیتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. تو یہ بھائی نے کینسر کی پرچی دی ہے نا, تو کینسر کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ موٹاپا. سمجھ رہے ہو؟ اور موٹاپا سب سے زیادہ کس چیز سے ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہی جو آپ مذہب کے نام پہ کھاتے ہو. ربیع الاول میں حلوے مانڈے, پھر بچوں کی پیدائش پہ مٹھائی. اسلام بچے کی پیدائش پہ مٹھائی کھلاتا ہے یا گوشت کھلاتا ہے؟ جواب دو. ایک لڑکا ہو 2 بکرے یا گائے کے 2 حصے, بیٹی ہو 1 حصہ یا 1 بکرا یا 1 دمبا. مٹھائی کی اسلام میں ویلیو ہوتی تو حکم یہ ہوتا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے تو 2 رسگلے کے ڈبے, لڑکی پیدا ہوئی ہے تو رسگلے کا 1 ڈبہ. نا رسگلہ مسگلہ نہیں ہے بھائی, گوشت, کیونکہ گوشت سے وزن. جاؤ میں نہیں, جملہ تم لوگ کمپلیٹ نہیں کرتے پھر مجھے غصہ آتا ہے. وزن گوشت سے نہیں بڑھتا. گوشت خور دبلے پتلے ہینڈسم اسمارٹ ہوتے ہیں. شیر کو دیکھو, چیتے کو دیکھو, ایک ہرن ایک استثنا ہے, وہ بھی ویجیٹیرین ہے, لیکن بس قدرت نے اس کو اس لیے ایسا پھرتیلا بنا دیا کہ شیر, ورنہ تو شیر کھا کے ختم کر دیتا. ورنہ ویجیٹیرین گول مٹول سے ہوتے ہیں. ہاتھی دیکھو ویجیٹیرین ہے نا, بھینس دیکھو, گائے دیکھو, اور شیر دیکھو, چیتا دیکھو, کیا اتنا پتلا پیٹ ہوتا ہے نا ان کا. شیر کا پیٹ کمر سے چپکا ہوا, چیتے کا پیٹ, ٹائیگر کا پیٹ کمر سے چپکا ہوا. تو جتنے بھی گوشت لوگ ہیں ان کے جو ہے نا وہ پیٹ نہیں بڑھتا, اور جو کھاتے رہتے ہیں ہر وقت روٹیوں کے. میں بھی صبح 2 پراٹھے کھا کے ایسی باتیں کر رہا ہوں, اللہ معاف فرمائے. بات تو آدمی صحیح کرے نا. اور آج میری گھر میں لڑائی ہوئی ہے, اللہ معاف فرمائے. گھر والوں نے 1 پراٹھا بنایا, مجھے بھوک 2 کی تھی, مجھے غصہ آیا. میں نے کہا 2 پراٹھے کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا آپ 1 کھاتے ہو. میں نے کہا کبھی کبھار 2 بھی کھاتا ہوں میں. خیر, تو ویجیٹیرین جو ہے نا وہ گول مٹول سے ہو جاتے ہیں. اس لیے سبزی بھی کبھی کبھار کھا لیا کرو, اچھی بات ہے. لیکن اسلام میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو موٹاپا پیدا کرتی ہیں. ہمارے نبی نے گندم نہیں کھائی ہے بلکہ جو کھائی ہے. گندم سے آدمی موٹا ہو جاتا ہے, جو سے موٹا بولو نا
نہیں ہوتا. ہمارے نبی نے کھجور کھائی ہے, کھجور کے بھی ریسرچ ہے کہ اس طرح سے موٹا نہیں کرتی باڈی کو جس طرح گندم موٹا کرتی ہے. خیر اب یہ نیا ٹاپک ہے, تو خلاصہ یہ ہے کہ خدا کا واسطہ موٹاپے پہ کنٹرول کرو, تمہیں اللہ کا واسطہ. اور جو 4 شادیوں کی باتیں سنتے ہیں نا, وہ اگر سب سے زیادہ موٹاپا ہے جس کے بعد آپ کو 4 شادیوں کی باتیں بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں. موٹاپے کی وجہ سے آدمی کو شادی کی باتیں ہی بری لگتی ہیں, 2 3 4 تو بات کی بات ہے. سمجھ گئے؟ تو وہ لاہور میں گیا ہوں, کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, جوان لڑکے. میں نے کہا یار وہ سارے کولڈ ڈرنک دبا کے پیتے تھے, چین اسموکر تھے, اور رات کو 12-1 بجے کھانا کھا رہے ہیں. نان تافتان نہیں ہوتا یہ, پتہ نہیں ڈیزل کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں, قورمے میں ڈیزل ڈلا ہوتا ہے, تیل تھوڑی ہوتا ہے یہ. وہ ڈاکٹر عفان ایک بڑے مشہور, انہوں نے ایک دن کلپ بنایا کہ ڈیزل کے پراٹھے. مجھے بڑی ہنسی آئی, واقعی یہ جو پراٹھے کھا رہے ہو نا, یہ کس کے ہیں؟ پتہ نہیں ہوتا کیا کون سا گھی ڈالا جا رہا ہے اس میں, کیا ہے. ایک دفعہ فیکٹری پکڑی بھی گئی تھی, اس میں نکلا کہ یہ کون سا گھی ہے. میں زیادہ اب منہ سے بولوں گا نہیں, ایسا نہ ہو کہ بیچارے غریب لوگ تو کیا کھائیں پھر. وہ تو اچھا گھی کھا لیا کرو, دیسی گھی نہیں ملتا تو بھی بہت سارے آئل ہیں جو اچھے ہوتے ہیں, وہ کر لیا کرو. خیر اللہ معاف فرمائے میرے بھائی. لیکن ایک بات عجیب ہے, ہمارے ہاں لوگ پتہ ہے کیا کریں گے. اب اگر ڈاکٹر لوگ یہ مہم چلائیں کہ ہم ایسے پروگرام کریں گے جس میں غریبوں کو اویئر کریں گے, معلومات دیں گے کہ وہ جو ہے یہ چیزیں کھائیں, یہ چیزیں نہ کھائیں, باقاعدہ سلائڈ چلا کے کہ دیکھو یہ کھایا کرتا تھا, آج یہ لیٹا ہوا ہے اور یہ بچا. میں نے ایک ورکشاپ اٹینڈ کی, اس سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک صاحب جو سچی مچی کے گول, نہ بالکل گول تھے وہ, ان کو کسی کمپنی میں مینیجر کی جاب مل گئی. تو انہوں نے اپنے ابا کو خوشی خوشی بتایا, ابا میں کمپنی میں مینیجر لگ گیا ہوں, اب سارے بندوں کو میں کنٹرول کروں گا. ابا نے کہا کمبخت, جو اپنے منہ کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ بندے کہاں سے کنٹرول کرے گا. تیرا منہ پہ تو کنٹرول ہے نہیں, کھا کھا کے کیا ہو گیا ہے, گول. یہ بات وہ دل پہ لے گئے, ابا کی یہ بات وہ صاحب دل پہ لے گئے. اب ہم نے جو ورکشاپ اٹینڈ کی نا, اس میں انہوں نے پوری ویڈیو دکھائی اس کی کہ پہلے یہ ایسا تھا, اور اس نے کہا کہ اب میں اپنے آپ کو کم کروں گا. میں ابا نے صحیح کہا ہے کہ جو منہ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ بندوں پہ کیسے کنٹرول کرے گا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے منہ پہ کنٹرول کیا ہے تو اب یہ ایسے ہو گئے ہیں, ہینڈسم, اسمارٹ, ایسی خوبصورت آدمی کھڑا ہوا ہے. اور بتایا کہ پہلے یہ بیماریاں تھیں اور اب ان کی رپورٹ کیا آئی ہے, بدن میں چستی پیدا ہو گئی, یہ بیماریاں ختم, نظر کا چشمہ اتر گیا. حالانکہ نظر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اتفاق ہے نظر کا چشمہ بھی اتر گیا. اب کوئی آئی اسپیشلسٹ تو اس سے اتفاق شاید نہ کرے, لیکن بہرحال ان کے اتر گیا, واللہ عالم کیوں اترا ہوگا. تو موٹیویشن ملتی ہے نا ایسے کہ یار اس نے پرہیز کیا اور دیکھو ایکسرسائز کی, آج یہ ہو گیا. اچھا وہ پراٹھے بھی کھاتا ہے, اس نے کہا جس دن میں 2 پراٹھے یا 4 پراٹھے کھا لوں تو 20 منٹ جاگنگ کے بجائے 40 منٹ کر لیتا ہوں. میں نے کہا سیم ہیئر, وہی چل رہا ہے. پراٹھے ہم نہیں چھوڑیں گے, لیکن جس دن زیادہ پراٹھے ہو گئے تو پھر نکل جاتے ہیں پراٹھے کو, الحمدللہ. خیر, تو اب کیا ہے, ایسی موٹیویشن ملتی ہے یہ چیزیں دیکھ کے. تو ڈاکٹر اگر یہ پروگرام کریں, لوگوں کو بتائیں, دیکھو ویڈیو بنا کے LED دکھائیں کہ یہ تھا پھر یہ ہو گیا, تم ایسے ہو جاؤ گے, جنازے دکھائیں, دیکھو یہ سب پراٹھے کھا کھا کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں.